بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج پہلے تو پرویز الہی والا میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت کے اندر کیا کیا ہوا ہے، کیا چیزیں ہوئی۔ دیکھیے، دو درخواستیں تھیں کیسرا پرویز الہی کی، جو اہلیہ ہیں پرویز الہی صاحب کی، دو درخواستیں انہوں نے کی تھی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ جی پرویز الہی کو بازیاب کرایا جائے، غیر قانونی طور پر ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو بازیاب کرایا جائے، ایک درخواست یہ تھی۔ اور دوسری درخواست تھی کہ پولیس افسران نے گھر پہنچانے کا جو آرڈر تھا اس کو ڈیفائی کیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے جنہوں نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے۔ یہ دو درخواستیں تھیں۔ امجد رفیق صاحب جو ہیں وہ ان درخواستوں پر سماعت کر رہے تھے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ ان کا آخری دن ہے اور انہوں نے منڈے سے جوائن کرنا ہے ملتان بیچ کو۔ آج ان کا کوئی کیس اس کے علاوہ نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں صرف ان کی ایک فیئر ویل تھی یہاں لاہور ہائی کورٹ میں، اور کل انہوں نے ملتان میں جوائننگ دینی ہے۔ آج ان کا آخری دن تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور میں نے آپ کو سیٹرڈے کو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا۔ لیکن آج انہوں نے پھر یہ کیس اس کی سماعت رکھی، کیونکہ یہ اسی سے متعلق تھا جو اس سے پہلے سیٹرڈے کو وہ سن رہے تھے۔ تو انہوں نے متعلقہ پولیس اہلکاروں کو بلایا تھا جن کو آرڈر کیا تھا کہ پرویز الہی کو بحفاظت گھر پہنچایا جائے اور کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اور ایم کیو کے تحت جو معاملہ ہے اس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ تو یہ جو درخواست تھی، یہ جو آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس پر جن پولیس افسران نے عمل نہیں کیا تھا ان کو بلایا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی تھے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور تھے۔ تو یہ دونوں عدالت میں آج پیش نہیں ہوئے۔ آج صبح 10 بجے جب ان کو بلایا گیا تو سرکاری وکیل نے کہا کہ جی ان دونوں کو سرکاری دور پر بلوچستان بھیج دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ بلوچستان چلے گئے ہیں تو اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ عدالتوں کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ ہوتا ہے کہ ان دونوں افسران کو بلوچستان ہی بھیج دیا کہ عدالت جو ہے وہ آپ عدالت کے آرڈرز کی حکم عدولی کر کے غائب ہو گئے۔ انتظار کیا ہے؟ انتظار یہ ہے کہ امجد رفیق صاحب نے ملتان چلے جانا ہے۔ ان کی تو ویسے ہی ٹرانسفر آ گئی ہوئی ہے، تو انہوں نے تو چلے جانا ہے ملتان، تو ایک آدھ دن کو دھکا دیں، گزاریں، اور پھر معاملات کو ہم ہینڈل کر لیں گے، دیکھیں گے کسی اور جج کے پاس جاتا ہے معاملہ تو کیسے آگے چلانا ہے۔ پھر 2 بجے بلایا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ آئی جی پنجاب پیش ہوں، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر میں فیصلہ سنا دوں گا۔ 2 بجے آئی جی پنجاب آ گئے۔ آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ آئے اور جو ہے وہ انہوں نے آ کر کہا کہ جی میرے تو علم میں ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد کی پولیس نے پکڑا ہے، اسلام آباد پولیس کی بتا سکتی ہے، مجھے اگر آپ کہیں تو میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں، مگر مجھے ٹائم دیں، مجھے چیک کرنے کے لیے کچھ دن کا وقت دیں، میں اسی تحقیقات کروں گا۔ اور جن پولیس اہلکاروں کو آپ نے آرڈر کیا تھا، اگر انہوں نے آپ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے تو فی الحال تو وہ بلوچستان چلے گئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان سے بھی میں تحقیقات کروں گا۔ تو آپ سوچیں کہ کیسے عدالت کو گھمایا جاتا ہے، عدالتوں کو کیسے گھمایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جب وہ بلوچستان کے دورے سے واپس آئیں گے میں ان سے تحقیقات کروں گا کہ انہوں نے آپ کے آرڈرز کی کیوں خلاف ورزی کی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ پرویز الہی کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ تو اس پر عدالت میں کہکہا لگا۔ جب عدالت میں کہکہا لگا تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ان کو سب پتہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر باقاعدہ ناراض ہو گئے آئی جی پنجاب۔ آئی جی پنجاب نے ناراض ہو کر کہا کہ دیکھیں انہوں نے کیسی بات کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ، یہ مجھ پر شک کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے جبکہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو امجد رفیق صاحب نے اس پر کہا کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنا سیریس کیوں اس کو لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی غیر پارلیمانی بات تو نہیں کی لطیف کھوسہ صاحب نے، تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس طرح سے آج معاملہ ہوا، اور پھر آرڈر کیا ہے بڑا سخت قسم کا، دونوں درخواستوں پر آرڈر ہوا ہے۔ ایک درخواست بازیابی کی، اس درخواست پر پرویز الہی کو سیشن جج کو کہا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو آرڈر کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ پرویز الہی کو کل ہر حال میں عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور دوسرا جو تھا کہ پولیس افسران نے توہین عدالت کی ہے، تو اس پر آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس کر دیا جمعے تک کے لیے کہ توہین عدالت کے نوٹس میں وہ جواب دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ آئی جی پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر بھی توہین عدالت بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور آئی جی پنجاب صاحب اپنی ڈیوٹی بڑی زبردست کر رہے ہیں۔ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اٹھانا ہے، عدالتوں کے آرڈر کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، اور ان کی پولیس، ان کے ادارے، ان کا جو ادارہ ہے وہ پولیس عدالتوں کے آرڈر کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ کے اور نہ جانے کس کے احکامات پر عمل کرتا ہوا ان کو اٹھاتا ہے۔ شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، پرویز الہی، کوئی بھی ہو، ان کو اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان صاحب جو ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا جمعے تک کے لیے، اور پرویز الہی کو کل عدالت میں پیش کرنے کے لیے سیشن جج کو آرڈر کر دیا ہے۔ تو یہ تو تھا آج پرویز الہی کا معاملہ۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کل تو ملتان میں کیسز سننے تھے امجد رفیق صاحب نے، تو اب وہ کریں گے یہ کہ ملتان کے کیسز کل کاز لسٹ کینسل کریں گے
اور اس معاملے کو پہلے نمٹائیں گے اور پھر وہ وہاں ملتان جائیں گے. لیکن اس میں کوشش یہ ہے جو پولیس کی کہ اس کو کم از کم اتنا ضرور لٹکایا جائے کہ وہ ملتان چلے جائیں اور پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے چلنا ہے. 2-3 اور بڑی انپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو دیکھیے آپ کو یاد ہوگا چیف الیکشن کمشنر نے امریکی سفیر سے ملاقات کی تھی اور اس پر ایک بڑا شور بھی مچا تھا کہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ سے تو ملاقات کر نہیں رہا اور صدر کو لکھ کے بھیج رہا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کا پابند نہیں ہوں, میں آپ سے کیوں ملاقات کروں. دوسری طرف سکندر سلطان راجہ امریکی سفیر سے ملاقات کرنے کے لیے بھی پابند نہیں ہے, لیکن انہوں نے کی. اب یہ ملاقات کیوں کی اور اس کے کیا آپٹکس تھے اور پاکستان کے الیکشن میں امریکی سفیر کا کیا کام ہے اور کیا اس سے نیوٹرلٹی جو ہے وہ اس کا کمپرومائز نہیں ہوگا تاثر کہ اگر امریکہ کو کوئی شخص یا کوئی جماعت ناپسند ہے تو کیا وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے گا. کیا مقصد ہے ایک امریکی سفیر کا الیکشن کمیشن کے چیف سے ملنے کا, چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کا کیا مقصد ہے, کیوں مل رہا ہے وہ. تو اس پر کافی ایک جو ہے شور بھی مچا ہوا تھا, سیاسی جماعتوں نے اس پر سوال بھی اٹھایا تھا. تو اب خبر یہ پتہ چلی ہے اور یہ 92 کے جو رپورٹر ہیں فیصل رضا خان, انہوں نے خبر دیا, آج یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور امریکی سفیر کی جو ملاقات ہے یہ دفتر خارجہ کی منشا اور ریکمنڈیشن اور تجویز کے خلاف ہوئی ہے. یعنی انہوں نے تجویز دی تھی کہ آپ یہ ملاقات نہ کریں, لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے اس جو ریکمنڈیشن تھی یا تجویز تھی دفتر خارجہ کی اس کو پس پشت ڈال کر یہ ملاقات کی ہے اور کمیشن نے ملاقات خفیہ رکھنے کی بھی کوشش کی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے پھر اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. لیکن بھانڈا کیسے پھوٹا, بھانڈا ایسے پھوٹا کہ آفیشیلی پھر جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کر دیا کہ ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے, یعنی ادھر سے پریس کو میں مل گیا تو ان کو یہ قبولنا پڑا, ورنہ چیف الیکشن کمیشنر نے اس ملاقات کو کھا پی کے ہضم کرنے کا پلان بنایا تھا. ایک تو دفتر خارجہ سے مشاورت اور ان کی تجویز پر عمل کیے بغیر ملاقات کی اور دوسرا اس کو چھپانے کی کوشش کی. اور اس پر اب خبر یہ تھی کہ وزارت خارجہ جو کافی برہم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس پر یہ ملاقات کیوں کی اور یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وزارت خارجہ کے اس میں سکندر سلطان راجہ کی اس ملاقات پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر رہے ہیں جہاں اور اداروں کی جو ہدایات یا جو اداروں کی ریکمنڈیشن یا تجاویز ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھ رہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ سوال چھوڑ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں مختلف طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں. دوسرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جی ترقیاتی اسکیموں کے جو فنڈز ہیں وہ بحال کیے جائیں. یہ فنڈز کیوں روک لیے ہیں؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو ترقیاتی کام روک دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ان ترقیاتی کاموں کا فائدہ نہ اٹھا سکے. لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ترقیاتی کام جاری رہنے چاہیے اور عوام کے یہ خلاف فیصلہ ہے جو ترقیاتی فنڈز روکنا ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے کہ آپ ہمارے یہ فنڈز جاری کریں تاکہ عوام کے کام ہوتے رہیں. تو آپ سوچیں کہ میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا اور لائن لکھی تھی, میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اپنے پلے سے الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن لڑنا ہے تو چلیں یہ کوئی حساب کتاب یہیں سے لگ جائے تو بہتر ہے, اپنے پلے سے الیکشنوں کو پہ بھی خرچ نہ کرنا پڑے. اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ سندھ کی جو سرکاری گوداموں سے لاکھوں بوریاں چوری ہو گئی ہیں, لاکھوں بوریاں جو گندم ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور 12 اضلاع کے گوداموں سے 2 ارب 67 کروڑ روپے کی گندم جو ہے وہ چوری ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے. تو سندھ کے حالات ایک طرف یہ ہیں, دوسری طرف وہ فنڈز مانگ رہے ہیں اور تیسری طرف یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور تحقیقات شروع ہو رہی ہیں. یہ بات جب خورشید شاہ سے پوچھی گئی تو خورشید شاہ نے اس کا جواب دیا کہ جی اگر ایسا ہوا تو یہ بڑا غلط ہوگا اور اس کا بڑا جو ہے وہ نقصان ہوگا, اور پھر یعنی سافٹ ورڈز میں انہوں نے بھی دھمکی دی کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی کریں گے. تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت آج. اور ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جو سائفر کا معاملہ ہے, سائفر کیس کا معاملہ تھا, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کی آج سماعت تھی, اس میں جج صاحب نے آج چھٹی کر لی ہے, پتہ نہیں ان کی طبیعت خراب ہے یا ان کے اہل خانہ کی طبیعت خراب ہے. بہرحال جج ابو الاسناد صاحب آج چھٹی پہ چلے گئے اور اس کی سماعت نہ ہو سکی. تو یہ تو خیر پاکستان کی عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کبھی ضرورت کے تحت, خیر میں نہیں شک کرتا کہ وہ جینون مجبوری نہیں ہوگی, لیکن اتنی اہم نوعیت کا کیس چل رہا ہے تو اور بیہیویئر بہت کیجول ہے.
کچھ لندن سے خبریں میرے پاس ہیں نواز شریف کی بہت ہی اہم ملاقاتوں کے حوالے سے، تو وہ میں ذرا آپ کو رات میں دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔